الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ضرورت حکومت کے اوپر ہماری بحث چل رہی تھی۔ ہم نے گزشتہ درس میں اس بات کو مطالعہ کیا کہ ضرورت حکومت ایک واضح اور عقلی ایک امر ہے، اور اس کا انکار نہ ہونے کے برابر کسی نے کیا ہے، یا صرف تصوراتی صورت میں اس کا انکار ہوا ہے، حقیقی معنی میں اس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا۔ انگلش زبان میں انارسزم اسے کہتے ہیں، یا انارشزم فارسی زبان میں یا اردو میں یہ لکھا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی حکومت کا انکار، فقط اللہ کی حکومت کو مسند قبول کرنا، یعنی بشر کی حکومت کا انکار بالفاظ دیگر، حد عقل کی چیز کا، بشر کی حکومت کا انکار۔ ایک انارشزم اسلامی کے نام سے بھی آج کل اصطلاح آ چکی ہیں۔ انارشزم اسلامی یہ ہے کہ دین اسلام نے بشر کی حکومت کا کوئی ضابطہ پیش نہیں کیا۔ یہ پہلی آواز تاریخ میں خوارج نے اٹھائی تھی، اس لیے خوارج اس بات کے قائل تھے لا حکم الا للہ، یا ان الحکم الا للہ، کہ ان الحکم الا للہ، کہ کوئی بھی مثلا حکومت یا حاکمیت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس تفکر کو نہج البلاغہ کی نصوص کے مطابق شدت سے رد کیا، اور فرمایا کہ لا بد للناس امیر یا لامیر، لوگوں کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، وہ بر ہوگا یا فاجر ہوگا، نیک ہوگا یا فاجر ہوگا۔ آج کے دور میں بھی یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے کہ جیسا کہ یہ غامدی صاحب یہ شبہ لے کے آتے ہیں۔ غامدی صاحب آج کل جو سوشل میڈیا پہ کیونکہ ان کے سامعین موجود ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ شبہ بڑے پیمانے پہ اٹھایا کہ دین اسلام نے کسی قسم کا ضابطۂ حکومت و نظام سیاسی نہیں دیا اور آزاد چھوڑا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے یا قرآن کریم نے چند اصول حیات بیان کیے ہیں، زندگی کے چند اصول بیان کیے اور چند امور کی جزیات بیان کی، اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں کی۔ اس لیے دین اسلام میں کوئی نظام سیاسی موجود نہیں ہے، نہ امامت کے نام سے نہ خلافت کے نام سے۔ اس لیے جو توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بادشاہت کو اختیار کر لیں، ڈیموکریسی کو اختیار کریں، کمیونزم کو اختیار کریں، دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ لیکن یہ باتیں نہ عقلی طور پہ قبول ہیں، نہ آیات اور احادیث مبارکہ کی صورت میں قبول ہیں۔ اس ٹائم غامدی صاحب کا شبہ وہ اچھا خاصا منتشر ہے، اور اگرچہ ابھی تک مکتب تشیع کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہوئی، لیکن اہل حدیث طبقے کے اندر ان کی اچھی خاصی صلاحیت ہے، اہل سنت طبقے میں ان کی صلاحیت اچھی خاصی ہے۔ ضرورت حکومت ایک بہت واضح مسئلہ ہے، یعنی واضح اور آشکار شے ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم چونکہ تناظر میں گفتگو کو پڑھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلا مقدمہ جو واضح کیا وہ کیا تھا کہ ضرورت حکومت ہے۔ اب ہم ضرورت حکومت کے لیے جو مقدمات لے کے چلے، اس میں پہلی چیز یہ تھی، اور یہ ہمارے ہاں قدیمی امامت کی عقلی دلیل کا بھی پہلا مقدمہ ہے، کہ فساد معاشرے میں اگر حکومت نہ ہو، اگر حکومت نہ ہو تو معاشرے میں فساد یا ہرج و مرج لازم آئے گا، درست ہے، یعنی فساد برپا ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا توقف کیا کہ کیسے فساد برپا ہو جائے گا، تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ اسباب فساد، اسباب فساد کیا ہیں؟ وہ ہمارے پاس دو چیزیں تھیں۔ اولاً بغاوت و سرکشی نفس، صحیح ہے، اس کی بھی سبب کیا تھی؟ شہوات ہے اور غضب ہے۔ شہوات میں خصوصاً شہوت اقتدار، شہوت مال، حب النفس، یہ چیزیں ہیں، صحیح ہے، یہ بنیادی ترین، کیونکہ بہت سارے افراد ممکن ہے کہ شہوت غذا نہ رکھتے ہوں، شہوت لباس نہ رکھتے ہوں، لیکن شہوت اقتدار بڑی قوت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ تمام خطرات کو مول کے بھی وہ اس کا شکار ہوتا ہے۔
بہرحال ایک سبب یہ تھا بغاوت و سرکشی. دوسرا سبب ہمارے پاس تھا اختلاف مزاج اور مزاجی زندگی بسر کرنا. مزاجی طور پہ زندگی بسر کرنا خوب ہے. مزاجی اگر زندگی بسر نہ کرے تو پھر ممکن ہے کہ فساد کا شکار نہ ہو. عموماً انسان بعض ہو کے تیز مزاج کے بندے ہیں، بعض ڈھیلے مزاج کے بندے ہیں، بعض کو کوئی چیز پسند ہے، مثلا بعض کو تیز خوشبو پسند ہے، بعض کو ہلکی خوشبو پسند ہے. ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق چیز کو لانا چاہے گا اپنے مزاج کے مطابق. مثلا اب گھروں میں چھوٹی موٹی جو خواتین کی لڑائی جھگڑے ان کے اسباب مزاجی ہوتے ہیں. مثلا ایک خاتون جاتی ہے کچن میں اس طرح سے چیزیں، اور گھر میں مثلا یہ والی چیزیں، اور یہ سوٹ کا رنگ اور ڈیزائن اچھا ہے. دوسری آ کے کہ یہ کون سا مثلا دیہاتی رنگ اختیار کر لیا. اب اس نے اپنے مزاج کا اظہار بھی ایک تانے کے ذریعے کرنا ہوتا ہے. تو تانے کو تان کہتے ہیں، وہ نیزی کی نوک، الفاظ کی بھی نوک جا کے دل کو لگتی ہے. تو پھر وہ آگے سے ایک اور مزاج کے اعتبار سے پھر رسپانس دکھاتی ہے. تو یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. فساد کے اسباب میں بہت واضح ہے مزاجی زندگی بسر کرنا. دین اسلام ہدایت یافتہ زندگی چاہتا ہے. ہدایت کا تقاضا ہے کہ آپ بعض جگہوں پہ مزاج کو قابو کریں، بعض جگہوں پہ مزاج پورا کریں. دین یہ نہیں کہتا کہ مزاج کے مطابق نہ غذا کھاؤ نہ لباس پہنو. اہتمام کریں لیکن قلیل ہو، اس کا بہت کثیر نہ ہو، غلبہ نہ ہو مزاج کا. لیکن مزاج معاشرے کے وجود کے بنیادی اسباب میں سے ہے. اگر مزاجی اختلاف نہ ہوتا تو معاشرے کے امور نہ چلتے. حتیٰ کہ ہم ایک چھوٹے سے گھرانے کے اندر بھی امور زندگی صحیح طریقے سے نہ چلا پاتے. بہرحال یہ دو اسباب فساد ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اب ہم دیکھیں فساد کو کنٹرول کیسے کریں. اس کا دائرہ کار ہے قانون. ایک اور طریقے سے ہو سکتا ہے کہ فطرت پر زندگی، فطرت کو غالب کر دیں. اگر فطرت غالب ہو جائے تو پھر یہ عمل انجام پا سکتا ہے، درست ہے. لیکن فطرت کو غلبہ کرنے کا امکانات قلیل ہیں. اکثریت یہ کام نہیں کرتی. وہ اپنی شہوات فطرت کے اوپر حجاب در حجاب چڑھا بیٹھتی ہے. اس لیے جو بھی ہمارے مفکرین اسلامی ہیں، آپ ان میں دیکھیں گے جب بھی ضرورت حکومت کے اوپر انہوں نے بحث کی ہے، آپ دیکھیں گے فطرت کے اوپر بھی ان کے مباحث موجود ہیں. فطرت ایک اہم ترین حل ہے، یا آپ کے اصل حل فطرت ہی ہے. کیونکہ قانون تو ایک اس کے اوپر زبردستی دباؤ کے ذریعے سے اسے قابو کرنا ہے. لیکن اندر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اندر کی اصلاح جو ہے وہ فطرت کے امور کو اجاگر کرنا، اور انبیاء و رسول علیہ السلام وہ فطرت کے ان تقاضوں کو ہی پورا کرنے کے لیے، جیسے نہج البلاغہ میں بھی یہ فرمان موجود ہے. بہرحال قانون بنائیں گے. قانون بنانا، حکومت کی ضرورت تیسرے ہے. جب یہ دو پورے ہو جائیں تو آپ کہیں گے کہ دوری فساد کے لیے اجرائے قانون ضروری ہے. صحیح ہے. یہ ہمارے پاس تیسرا نقطہ آ جاتا ہے. یہ جب آپ تین نقطے آپس میں ملائیں تو آپ خود تقاضا کریں گے کہ وہ کیا چوتھا نقطہ اور اہم نقطہ، اجرائے قانون کے لیے قوت اور طاقت چاہیے، اور اس قوت و طاقت کا نام حکومت ہے. خوب، یہ جو میں نے چار نکات ذکر کیے ہیں یہ ترتیب عقلی ہے. اس ترتیب سے ہی ہم امامت کے باب میں داخل ہوتے ہیں، اور اسی ترتیب سے اس ٹائم پوری دنیا کے ممالک کی حکومتیں چل رہی ہیں. یہ والی باتیں ادنا سے ادنا تفکر کرنے والا انسان بھی جانتا ہے. اس لیے ان چار نکات کے اوپر اختلاف نہ ہونے کے برابر ہے تو وہی جو خیالی صورتیں ایک تھیوری کے طور پہ انارشزم کے طور پہ انہوں نے دیں، اور اسے انارشزم اسلامی کر کے آج کل ایک اصطلاح ایجاد کی گئی، اور ہر طرح کی حکومت اسلامی بشر کی حکومت کا انکار کیا گیا. اس کی اور بھی تشریحات ہیں، بھی ہم ان اصطلاحات کی تشریح میں نہیں جاتے. لیکن یہ چار نکات آپ کے لیے کیا ثابت کر دیں گے؟ یہ ضرورت
حکومت، یہ ہمارے لیے ان 4 کڑیوں سے ثابت ہوتا ہے. یہ 4 کڑیاں پے در پے ہیں، صحیح ہے، منطقی ترتیب کے مطابق ہے. جسے پہلا نہیں نقطہ یاد رہے گا وہ دوسرا بھی نہیں یاد کرے گا، جسے دوسرا نہیں یاد وہ تیسرے کا تقاضا نہیں کرے گا، جسے تیسرا نہیں پتہ وہ چوتھے کا تقاضا نہیں کرے گا. اس لیے کسی بھی معاشرے میں حکومت کی ضرورت اسی وجہ سے ہے. یہ بات اس قدر آشکار ہے. اب ہم دین کی طرف سے ایک میں درمیان میں جسے جملہ معترضہ کہتے ہیں، صحیح ہے، بریکٹ میں ایک جملہ بولتا جاؤں. اس مسئلے میں دین اسلام اتنا حساس ہے کہ اس نے ایک سب سے چھوٹے معاشرے کی سب سے چھوٹی اکائی کیا کہلائے گی؟ فیملی. احسن. فیملی کو بھی بدون ولی نہیں رکھا. فیملی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ حکومت ولی. ہاں، لیکن ولی حکومت مطلق نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ آگے آئے گا. اختلاف ہمارا کہاں پہ وجود میں آتا ہے؟ اختلاف جو ہے ہر مرض کے اسباب فساد کے اوپر اختلاف ہمارا دیگر مذاہب یا دیگر تفکرات سے ہو جاتا ہے. درست ہے. البتہ وہ ان 2 چیزوں کو مانتے ہیں. بہرحال ہم پہلے کو نہ گنائیں. دوسرے پہ یہ اختلاف آتا ہے قانون کون بنائے. یہ بڑا شدید ایک مسئلہ ہے. قانون کون بنائے؟ 2 آپشن ہیں. آیا ذات الہی بنائے یا بشر بنائے. قانون کون بنائے گا؟ ابھی بحث نہیں کرتے، لیکن حکومتوں کے جو عنوان بدلتے جاتے ہیں وہ ان 2 سے ہیں. درست ہے. قانون کون بنائے. نمبر 2، اجرائے قانون کی ضرورت ہے. اجرائے قانون کے لیے نظام چاہیے، لیکن کون سا نظام؟ الہی نظام یا بشری ساخت کا نظام؟ کون سا نظام؟ اختلاف آپ دیکھیں نا کیسے وجود میں آ رہے ہیں. ان کلیات کے اوپر نہیں ہے کوئی مسائل ہیں کہ بھائی قانون کون بنائے گا. غرب کیا کہتا ہے، مثلا دین الہی کیا کہتا ہے، مثلا دین اسلام. قانون کون بنائے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. وہ ابھی دلیلوں پہ آئیں گے. ابھی تو ہم ایک اجتماع دیکھ رہے ہیں کہ یار حکومت کے مسائل اور حکومت کا تصور پیدا کیسے ہوتا ہے معاشروں کے اندر. خوب، کیونکہ یہ جو آپ کے پاس ایک آئیڈیالوجی کے تحت گفتگو پیش کی جا رہی ہے، عموماً حکومت میں آنے والے افراد اس سے بے خبر ہیں. اسی لیے کہیں دنیا میں فساد بھی زیادہ ہے. اگر کوئی ان چیزوں کو پڑھ کے قدم اٹھائے تو فساد کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن جو بنیادی سسٹم جنہوں نے بھی بنائے ہیں وہ بنانے والے ان باتوں کو جانتے تھے. اس لیے نظام بنانے والے اگر گمراہ ہوئے تو گمراہ کن نظام بنایا. ہدایت یافتہ تھے تو ہدایت یافتہ یا ہدایت سے آراستہ کرنے والے نظام بنائے. بہرحال اختلاف اس وقت دنیا میں بنیادی یہی ہے. بنیادی ترین اختلاف اول یہی بغاوت، سرکشی. دوسرا اختلاف قانون بشر قانون بنائے. تیسرا اختلاف بشری ساخت کا نظام لاگو ہو. ہم ادھر سے قائل ہیں کہ نہیں، سرکشی اور بغاوت نہیں، ہدایت کا غلبہ. ادھر بھی ہم کہتے ہیں قانون بشر کا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون. ادھر بشری ساخت کا نظام نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام. اب قوت نظام جب بھی آئے گا تو وہ ایک حکومت کو لے کے آئے گا. اس لیے حکومت کی پھر قسمیں ہو جاتی ہیں. مثلا حکومت اسلامی اور حکومت ہم سب کو شامل کر کے غیر اسلامی لکھ دیتے ہیں. درست ہے. حکومت اسلامی کی 2 تفسیریں ہیں دین اسلام میں. امت اسلامیہ میں 2 ماڈل، 2 تفسیریں، 2 تشریحات ہیں. ایک کا نام امامت ہے اور ایک خلافت ہے. دونوں اپنی جگہ پہ ماضی میں عملی طور پہ رہی بھی ہیں. امامت کی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کی صورت میں. صحیح ہے، امامت کی حکومت رہی ہے.
اور آج کے دور میں اسی امامت کا ایک استمرار ضمنی طور پہ نیابت کے باب میں ولایت فقیہ ہے، ولایت فقیہ۔ خلافت بھی اپنے طور پہ رہی، آپ جانتے ہیں کہ پہلے 3 خلفاء یا ان کے زبان کے مطابق خلفائے راشدین یعنی 4 خلفاء، چوتھے کے اوپر اہل سنت میں اختلاف ہے، ناسبی نہیں مانتے امام علی علیہ السلام کی حکومت کو، خوارج نہیں مانتے امام علی علیہ السلام کی حکومت کو اہل سنت کے مطابق۔ بہرحال حکومت اسلامی کے 2 ماڈل تاریخ میں عملاً رہے ہیں، اس کے شواہد ہمارے پاس، اس حوالے سے وسیع معلومات ہیں۔ یہ ہمارے پاس ضرورت حکومت ہو گئی۔ اب جب ضرورت حکومت ہو گئی تو یہاں پہ آئیں، اب ہم اگلے موضوع کے اوپر انشاءاللہ داخل ہوتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، کیونکہ اس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے وہ مبحث عقلی ہے، جو جغرافیہ، قومیت، نسب، حسب، زبان، علاقائیت، ان سب سے مبرہ ہو کے ایک عقلی طور پہ گفتگو ادھر پیش کی گئی ہے کہ جو ضرورت حکومت کو پیش کرتی ہے۔ یہاں پہ اب آپ آئے، ہم 3 احتمال دوبارہ لکھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا جوابات آتے ہیں۔ ہو گئے؟ اب یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جواب کیا آتا ہے، کیونکہ اگر حکومت نہ ہو تو اجرائے قانون نہیں ہوگا، اگر اجرائے قانون نہ ہو تو فساد دور نہیں ہوگا، اور فساد دور نہ ہو تو وہ جگہ وہ برباد ہو جائے گی، اصلاً رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گی۔ اور اس کی مثالیں اس وقت دنیا میں بہت آشکار ہیں کہ ماضی میں چونکہ زمین کے خطے سارے کھلے ہوئے نہیں تھے، آج کل میڈیا کی وجہ سے دنیا کے جو ممالک ہیں اور ان کی معلومات ہیں وہ اسی کی مانند ہے جیسے ایک شہر دوسرے شہر کی معلومات رکھتا ہے۔ وہ 3 کیا ہیں؟ یا شرعی قانونی حکومت ہے، یا آپ یہ کہہ لیں ہاں حکومت ہے، حکومت ہے جو کہ شرعی اور قانونی ہے، یعنی عادل حکومت۔ خوب، عادل حکومت۔ دوسرا ہمارے پاس ہے حکومت غیر عادل۔ تیسرا ہے بدون حکومت، بدون حکومت۔ ان میں سے 3 معاشرے ہمارے پاس ہو گئے۔ کون سی صورت سب سے بہتر ہے؟ بلا شک و شبہ پہلی، درست ہے۔ اگر صورت اول، پہلی صورت ہمارے لیے قابل عمل نہ ہو، ہم ان 2 میں سے کس کا انتخاب ہوگا؟ یعنی معاشرے کے اندر غیر عادل حکومت وہ رہے یا بدون حکومت ہو جائے؟ کیونکہ ادھر اس جملے کا اضافہ کرتے چلیں، کیونکہ اس سے یہ استفادہ نہ ہو کہ اگر آپ کی عادل حکومت نہیں ہے تو غیر عادل حکومت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں، آپ بھی غیر عادل اور ظالمین کے صف میں جا کھڑے ہو۔ نہیں، ہم ادھر حکومت غیر عادل کو وہاں پر تسلیم نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے، عادل حکومت کی راہیں ہموار کریں گے، مقدمات فراہم کریں گے۔ لیکن ان دونوں میں سے کون سی صورت معاشرے کے لیے بہتر ہے؟ اصل تو یہ تھی، یہ نہیں آ پا رہی، تو ان 2 میں سے کون سی صورت بہتر ہے؟ حکومت غیر عادل، حکومت غیر عادل اس صورت سے بہتر ہے، بدون حکومت سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ عقل بھی اس بات کو کہتی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بدون نہیں، اصل وجہ وہی آپ نے 4 ترتیب رکھنی ہے، کیونکہ جب یعنی احسن نظم و انضباط اس کو وہ زبان دیں جو 4 نکات آپ نے لکھے، چونکہ جب حکومت غیر عادل ہوگی قانون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن الہی قانون نہیں ہوگا، نظام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نظام اسلامی نہیں ہوگا، اجرائے قانون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ غیر عادل حکومت میں اس کی نسبت فساد کم ہے، چونکہ بدون حکومت تو اصلاً فساد در فساد ہے نا، لیکن اگر غیر عادل حکومت ہو تو اس کی نسبت کیا ہے؟
فساد، یہ جو کم فساد قبول ہے، جیسے کہتے ہیں 2 شروں میں سے ایک شر کا انتخاب، 2 شروں میں سے ایک شر کا انتخاب اضطراری صورت تھی، مرنے کے قریب ہوں اور آپ کے سامنے شراب بس پڑی ہوئی ہے، ادھر موت قبول کر لے یا اتنی مقدار کی شراب پیے کہ زندگی بچ جائے۔ آیا پاکستان میں یہ یا ہمارے ممالک میں یہ صورت ہے کہ سارے کے سارے مر رہے ہیں؟ اگر ہمارے معاشروں میں یہ یاد رکھیں یہ صورت ہے تو پھر کہیں گے خنزیر بھی کھاؤ، پھر شراب بھی پیو، پھر کیوں بعض اسلامی باتوں کا اجرا کی تم کوشش کرتے ہو، پھر امن و امان کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ ادھر تو شروں میں سے 2 شروں میں سے ایک شر کا انتخاب کی بات ہے۔ لہٰذا یہ والا جو مقولہ ہے 2 شروں میں سے ایک شر کا انتخاب، یہ اضطراری حالت ہے، اضطراری حالت نہیں ہمارے ہاں چھائی ہوئی۔ ہم اضطراری حالت چھائی ہوتی تو امام بارگاہیں اور مدارس اور مساجد بن رہی ہوتی۔ اگر اضطراری حالت ہمارے ممالک میں چھائی ہوتی تو کیا عزاداری اور مجلس عزا وغیرہ برپا ہو رہی ہوتی؟ کیا وہاں پہ جاب وغیرہ گورنمنٹ میں مل رہی ہوتی؟ کاروبار چل رہے ہوتے؟ کچھ بھی نہ ان میں سے ہوتا۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن چونکہ اگلے مقدمے کو پیش کرنے کے لیے اس میں جان داؤ پہ لگتی ہے، زندان کا خوف لاحق ہوتا جاتا کوئی نہیں ہے، اور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان 3-4 چیزوں سے بھاگ کے وہ کہتے نہیں جی 2 شروں میں سے ایک شر کا انتخاب۔ لہٰذا اس جگہ پہ وظیفہ کیا بنتا ہے؟ ہم کہیں گے ظلم کا انکار کریں، طاغوت کا حد اقل انکار تو کریں، اگلا مرحلہ انشاءاللہ آ جائے گا، کیونکہ بالآخر غیر عادل حکومت ہو، غیر شرعی حکومت ہو، غیر اسلامی حکومت ہو، یہ حکومت فساد لے کے آئیں گی، امن نہیں آتا، اور جو مرضی کر لیں امن نہیں آتا، سلامتی نہیں آتی۔ جب تک حکومت اسلامی آ کے کاملاً مستقر نہیں ہو جاتی تب تک سلامتی نہیں اس کو ریئرس کے اوپر آئے گی۔ یعنی وہ مستقر ہو، جیسے امام علی علیہ السلام کی حکومت کو مستقر نہیں ہونے دیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو مستقر ہونے دیا گیا۔ 10 سال انہوں نے حکومت کی، لیکن فتح مکہ کے بعد صحیح طریقے سے مضبوط طور پہ اپنے قدم اس نے جما لیے۔ اس کے آپ محاسن دیکھیں کتنے زیادہ محاسن ہیں، فقر ادھر سے دور ہو گیا، آپس کی سال ہر سال لڑائیاں ادھر دور ہو گئیں، ہدایت کی طرف لوگ کھچے کھچے چلے آئے، مساجد کا سلسلہ شروع ہو گیا، طبقاتی نظام ختم ہو گیا، سازشیں اندر چل رہی تھیں، قابو انہیں پایا جا رہا تھا۔ بہرحال یہ ایک آپ کے پاس واضح طور پہ دلیل عقلی طور پہ آ گئی۔ عقلی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ کیوں بدون حکومت سے بہتر غیر عادل حکومت ہے؟ کیونکہ فساد اس میں کم ہے، لیکن یہ فساد کا کم ہونا ہمیں قبول ہے۔ ہم کہیں گے نہیں قبول نہیں ہے، ہم مثلاً فساد نہ ہونے کے قائل ہیں، لہٰذا ہم اس کم فساد والے کے ساتھ کھڑے نہیں ہو جائیں گے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اس فساد کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے، تدبیر کریں گے ہم۔ یہ بات آپ کے لیے جب واضح ہوئی، امیر المومنین علیہ السلام کا جو خوارج کے ساتھ ٹکراؤ ہوا وہ یہی تھا کہ خوارج کہتے تھے بدون حکومت ہو ریاست، تو امام فرماتے تھے کیسے یہ ہو سکتا ہے بدون حکومت ریاست ہو جائے؟ اگر بدون حکومت ریاست ہو تو یہ اس سے بدتر ہے کہ غیر عادل یا فاسق فاجر کی حکومت جو آتی ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اس کی سادہ مثال دی جا سکتی ہے، یہ آپ عراق کے حالات دیکھیں کہ جب صدام لعین کا تختہ الٹا گیا تو صدام بہت ظالم انسان تھا، کثیر اس نے تعداد میں بندے قتل کیے، لیکن ایک طولانی اس کی حکومت ہے۔ اس کے بعد 4-5 سال فقط امریکہ رہا، اس نے اپنے پورے دور میں جتنے بندے بربریت اور ظلم و استبداد کے ذریعے سے قتل کیے، ان 4-5 سالوں میں امریکہ نے اس سے 2 گنا بندے قتل کیے، کیونکہ حکومت نہیں کوئی اسٹیبل آتی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طرح سے اور جگہیں دیکھ لیں، مثلا پاکستان میں ابھی تو شمالی علاقہ جات جو وزیرستان وغیرہ علاقہ غیر جسے کہتے ہیں، ابھی وہ بڑی حد تک قانون کے دائرے میں آ گئے ہیں۔ وہاں پہ آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں، وہاں پہ کوئی قانون نہیں چلتا تھا، اس لیے ادھر سے فساد بھی بڑے پیمانے پہ برپا ہوا، چونکہ وہاں پہ قانون کوئی نہیں چلتا تھا۔ آپ ادھر آبادی کا تناسب دیکھیے، علاقہ بہت بڑا ہے، اور باہر سے فسادی لوگ جیسے یہ
اسامہ بن لادن ہیں اور اس طرح کے دہشت گرد، انہوں نے اسی جگہ کے اوپر آ کے اپنے قدم جمائے تھے اور اسلامی ریاستوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا تھا، اور خدا کا عذاب ایک قسم کا ان کے اوپر نازل ہوا اور برباد ہوئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے موقع سے فائدہ اٹھایا اس جگہ، اور خود اس اہل علاقہ کی آبادی بھی کم ہے، آپ بقیہ علاقوں کی نسبت دیکھیں۔ لہٰذا جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوتا، حتیٰ قبائلیت جہاں پر ہو، پھر بھی سلسلہ چل جاتا ہے، کیونکہ قبیلے کا سردار وہاں پہ ایک حکومت رکھتا ہے۔ اس لیے بیدون حکومت سب سے بدترین صورت ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حکومت ہوگی یا بر کی ہوگی، بار نیک عادل ہے، یا فاجر کی ہوگی۔ اگر بار کی حکومت آئے تو برے لوگ اذیت میں ہوں گے اور نیک لوگ خوش و خرم زندگی بسر کریں گے، جیسے الحمدللہ ابھی ایران میں چل رہا ہے۔ صحیح ہے، یہاں پہ برے لوگوں کو ابھی موت آئی ہوئی ہے، آئے روز پکڑ کے کوئی نہ کوئی فساد شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر فاجر آ جائے حکومت، پھر جو نیک لوگ ہیں وہ بیچارے تڑپیں گے۔ صحیح ہے جی ہاں، اماموں کی تو دور کی بات، جیسا کہ پہلے ٹوپی رکھنا بھی ممنوع تھی سر پہ، شاہ کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ امامہ اور ٹوپی دونوں ممنوع تھی، اور اسی طریقے سے لباس روحانی نہیں پہنا جا سکتا تھا، اور وہ سارے بہرحال مسائل دیگر قسم کے ہیں، ہم اپنے ممالک میں اس حوالے سے جانتے ہیں، بالخصوص وہ ممالک جہاں پہ اسلامی معاشرہ غلبہ نہیں رکھتا، جیسے اس ٹائم انڈیا کے بڑے گھمبیر مسائل بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ مسلمان اقلیت ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا اور انہیں نیشنلٹی ختم کر رہے تھے۔ وہ بیچارے ایئرپورٹ پہ ادھر سے گئے، انہوں نے کہا آپ تو ہیں ہی نہیں اس ملک کے، پریشان کہ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ طاغوتی پن، لیکن اس کے باوجود یہ کنڈیشن اس سے بہتر ہے کہ وہ جو فسادات کسی علاقے میں برپا ہوتے ہیں جہاں پہ قانون اور حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی، ادھر کیسی قتل و غارت ہے۔ آپ اس کا اندازہ کسی بھی ملک میں لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بالآخر ٹھیک ہے فاسد فاجر ایک حکومت ہے اور ایک ظالمانہ عمل انجام دے رہی ہے، لیکن وہ علاقے جہاں پہ حکومت اور اس کی مشینری کچھ نہیں کر سکی، جوان مولانا تھا اور اس کو مسجد سے گھسیٹ کے پکڑ کے لائے اور مار دیا۔ اب یہ بھی انڈیا کا ہی واقعہ، پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں جہاں پہ حکومتی مشینری نہیں کارآمد ہو سکی، جیسے الزام لگایا جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، پہلے ثابت ہو توہین کی ہے، انہوں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں، فوراً ہی مار کے ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے غیر مسلم ہے لیکن ثابت تو ہو پہلے جرم۔ اس طرح کتنے ہی واقعات عالم اسلام میں ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آپ اس طرح سے جب دنیا کا، اب یہ یہاں پہ ہمارا موضوع فی الحال پہلے مقدمے کا ختم ہو رہا ہے، اس جگہ پہ آپ عزیزان نے خود دنیا کی حالات اور خبروں پہ غور کر کے اس کے اب نتائج کو عملی صورت میں دیکھتے ہیں، چونکہ سیاست کا جو میدان ہے اس کی تجربہ گاہ یا ماضی ہے یا حال ہے، ان دو کے طور پہ وہ مستقبل کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اسی لیے اسے پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں، سائنس انگلش میں اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ آبزرو کریں، یعنی ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں، پھر اس کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کے بعد مشاہدہ کرتے ہیں، پھر جو رزلٹ آتا ہے اگر 3 سٹیپ سے نہ گزرے اسے سائنس نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا پولیٹیکل سائنس کی آپ کتابیں اٹھائیں، اس میں سب سے پہلا جھگڑا یہ ہے کہ اسے سائنس کیوں کہا، تو پھر وہ جواب دیتے ہیں اسے سائنس کیوں کہا، کیونکہ آپ ایک تھیوری دیتے ہیں، یہ ہو گیا مفروضہ۔ تھیوری دینے کے بعد وہ کہیں گے لیبارٹری کہیں جا ایکسپیریمنٹ کرو گے، وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری ایک لیبارٹری ہے اور موجودہ حالات لیبارٹری ہیں، اور اس سے پھر نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ والی گفتگو جو میں نے عرض کی، کیونکہ اب آپ خبر نامہ پڑھیں گے تو خبر نامہ آپ کو فائدہ دے گا، آپ کہیں گے اچھا یہاں پہ ٹھیک ہے ایک انگریزوں کی حکومت تھی، اسرائیلی حکومت تھی، ہندوؤں کی حکومت تھی، اگر یہ حکومت اپنے ہی قوانین کو لاگو کرتی تب بھی اتنا بڑا فساد نہ ہوتا، چونکہ یہاں پہ یہ حکومت کا کوئی وظیفہ اس نے انجام نہیں دیا اور کوئی قانون ادھر نہیں چلا اور کوئی مشینری ادھر اس نے کام نہیں کیا، اس لیے یہ بربریت کا نمونہ ہمارے سامنے اجاگر ہو گیا۔ یہ مطلب ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ بدون حکومت اصلاً قبول نہیں، اس لیے وہ گھرانے کہ جو یہ تصور کریں کہ ادھر باپ یا کسی بڑے کا ہولڈ نہ ہو، یہ تصور باطل تصور ہے، یہ سب سے خطرناک گھرانہ ہے،
سب سے خطرناک جو کسی کے بھی انڈر نہیں ہے۔ آئے اب ہم اگلے حصے میں شامل آتے ہیں، دو میں جھگڑا۔ تیسرا تو ہماری گفتگو سے اب کیا ہو گیا، باہر نکل گیا کہ اس وقت دنیا میں بھی یہ نہیں حالات پائے جاتے۔ دنیا میں افریقی چند ممالک ہیں، ادھر اس طرح کے جہاں حالات ہیں ادھر آپ دیکھیں گے کئی ممالک ہیں، مثلا صومالیہ کے حالات دیکھیں، ایتھوپیا کے حالات دیکھیں، سوڈان میں یہ جو دونوں جرنیل آپس میں لڑے اور ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، اس وقت کے حالات دیکھیں، ایک قسم کی بیدون حکومت ریاست ہو گئی اور کیا قتل ہوا۔ اس لیے عرض کیا کہ خبروں پہ آپ پوری نگاہ رکھیں تو آپ کو پھر وجوہات پتہ لگیں گی اور آپ پھر صمیم قلب سے قائل ہوں گے کہ یار حکومت اسلامی ہونی چاہیے۔ یہ جو بات کرتا ہے کہ حکومت اسلامی نہ ہو، یہ سب سے بڑا انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ بیدون حکومت والی بات تو قطعاً قبول ہی نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام لڑتے رہے اس سے۔ خود سیرت امیر المومنین علیہ السلام دیکھیں کیا تھی، آیا خلیفہ اول و دوم کے خلاف انہوں نے جنگ کی یا نہیں؟ کہا کہ ان کی نظر میں، چونکہ ان کا موقف تھا کہ میں خلیفہ ہوں، جب میں خلیفہ ہوں تو مد مقابل جو خلیفہ ہوں گے ان کی نظر میں قانونی خلیفہ نہیں ہے۔ اب وہ جو ان کی نظر میں غیر قانونی خلیفہ تھے، بالآخر حکومت تھی، یہ صورت بہتر تھی یا دونوں طرف جھگڑا ہوتا اور ایک مدت وہ ریاست بدون حکومت آ جاتی؟ یہ صورت بہتر تھی۔ کون سی صورت کو اختیار کیا؟ ہاں، کہ ٹھیک ہے غیر قانونی کچھ حکومت رہے ادھر، اور اس اثناء میں وہ تدبیر کر کے حکومت الہی کا وجود قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلی چیز۔ اسی میں آپ کو ایک اور نقطہ نظر آئے گا، معلوم ہوگا اس کے اسباب کیا آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر کیوں انہوں نے، خصوصاً مناظروں کی دنیا، آپ جانتے ہیں مناظروں کی دنیا لڑائی جھگڑے کی دنیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مناظرے کرنے سے کوئی تبدیل ہو جاتا ہے؟ بالفرض آیات روایات سنا کے آپ نے چپ کرا دیا، اگلا گالم گلوچ پہ آئے گا یا مان لے گا؟ ہاں، اس لیے مناظروں کے ذریعے مناظروں میں حق بات نہیں پتہ لگتی۔ اس لیے سوال کرتے ہیں اہل سنت میں، پھر امام علی علیہ السلام نے لشکر کشی کیوں نہیں کی، کیوں فوج لے کے نہیں آئے؟ ہمارا ادھر سے وہ جواب بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام لشکر کشی کرتے اور وہاں پہ کچھ مدت بدون حکومت وہ ریاست رہ جاتی، کیونکہ عملاً کوئی بھی حکومت نہ اوپر رہتی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ ہرج و مرج اور فساد پھیل جاتا، اور فساد سے فائدہ کون اٹھاتا؟ اور وہ دشمن ایک نہیں ہے، کیونکہ 10 ہجری کا یہ واقعہ تو 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا ہے۔ فتح مکہ والے صمیم قلب سے مسلمان ہوئے تھے یا تلوار کے زور پہ؟ وہ تو بےتاب تھے کہ یہ تھوڑا سا ہل جل شروع ہو تو ہم حملہ کریں۔ خیبر کا فتح ہوا تھا 7 ہجری کو، یہ یہودی جو ہے مسلسل تنگ کر رہے تھے، جزیہ دینے کے قائل ہو گئے، مسلمان نہیں ہوئے، یہ بیٹھے رہتے آرام سے۔ وہ جو غزوہ تبوک روم کے ساتھ ہوئی تھی، اور روم پورا ڈکٹیٹر تھا، وہ اندر گھس جاتا یا نہ گھس جاتا؟ ایک دشمن نہیں تھا، اس فساد سے کتنے دشمن فائدہ اٹھاتے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کے یہ کلمات سمجھ آتے ہیں، جو خطبہ شقشقیہ جو کہ صحیح سند اور معتبر ہے خطبہ، کہ میری آنکھوں میں خس و خاشاک پڑا ہوا تھا اور گلے میں گویا کہ ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ اس وقت جو انسان کی حالت ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے ہڈی تو نہیں پھنسی، بہت بڑی ہوتی ہے، دانہ چاول کا یا روٹی کا پھنس جاتا ہے، پھر امام کی تعبیر بھی آپ کو صحیح سمجھ آئے گی جب اپنی اس کیفیت سے باہر نکل آئیں، اور اسی وقت یاد کریں کہ امام اپنے اندر کا غم اور شدت اور تکلیف کو بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن کیوں انہوں نے صبر کیا؟ فقط اسلام و امت اسلامی کی وحدت کے لیے۔ اس لیے آپ 12 ائمہ علیہ السلام کا مطالعہ کریں سیرت کا، ایک امام نے بھی امت کو بکھرنے نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ فساد۔ اگر وحدت امت ٹوٹ جائے فساد برپا ہو جائے گا۔ اگر وحدت امت ٹوٹ جائے تو کیا لازم آئے گا؟ لہذا ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرقے نہیں بننے دیے، امت واحدہ کا عنوان اپنی جگہ پہ باقی رکھا، اور اس باقی عنوان کے تحت حق مکتب کی ترویج کی اور حق کو نشر کرتے رہے۔ بہرحال یہ والی بات بعد میں آئے گی، یہ معاشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ حکومت اور معاشرہ ہم ابھی دو الگ لے کے چل رہے ہیں نہیں الگ، کیونکہ معاشرہ پہلے حکومت بعد میں ہے۔ دونوں میں سے پہلے کون ہے؟ معاشرہ پہلے یا حکومت؟
یا حکومت ہے یا معاشرہ؟ معاشرہ پہلے ہے۔ جسم پہلے ہے یا نفس کی حکومت پہلے ہے؟ جسم ہوگا تو نفس حکومت کرے گا نا، اس لیے معاشرہ ہوگا تو حکومت ہوگی نا، اس لیے معاشرہ پہلے وجود رکھتا ہے، حکومت اس کے بعد وجود، کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ فساد پہلے تھا، وہ معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، پھر قانون ہے، پھر اجرائے قانون ہے۔ اس لیے جب ہم حکومت اسلامی کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے مقدمات چھوڑ کے بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل ہدف ہی حکومت اسلامی تھا، اصل ہدف حکومت اسلامی نہیں ہے، کیوں نہیں؟ اصل ہدف جو ہے وہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا ایک اور حصہ ہے، جیسے ہم نے فطرت پڑھی، یعنی امر بالمعروف کا اجرا بدون حکومت نہیں۔ اس کو ہم اپنے مقام پہ صحیح جگہ لائیں گے۔ جو اسلامی مفکرین ہیں انہوں نے بعض موضوعات سے ہر مفکر بحث کرتا ہے، لیکن وہ بحث تقلیدی نہیں کرتا، اس کے شعوراً کرتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے جب بحث اٹھائی قانون کی تو اسی میں ضمنی میں ایک بحث کون سی آئی؟ فطرت، فطرت آئی نا، اس لیے فطرت سے ہر کوئی بحث کرے گا۔ اسی طرح ابھی ہم حکومت اسلامی تک پہنچے، لیکن اگر حکومت اسلامی وہ اجرائے قانون نہ کرے تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ حکومت اسلامی اپنے تمام اہداف کو حاصل نہیں کر سکی۔ جیسے ایران کے اندر اس ٹائم حکومت اسلامی کا قیام ہو چکا ہے، لیکن ابھی اجرائے قانون مکمل طور پہ نہیں ہوا، اجرائے قانون کے بعد بھی آگے مرحلہ ہے۔ ادھر میں رہبر معظم کا آپ کو قول سنا دیتا ہوں جو آپ کو اب خوب فائدہ دے گا۔ رہبر معظم فرماتے ہیں ایک معاشرے میں تبدیلی کے 5 مراحل ہیں، صحیح ہے؟ معاشرے میں تبدیلی کے مراحل، صحیح ہے، از نظر رہبر معظم۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انقلاب اسلامی، یعنی خالی انقلاب نہیں، یعنی انقلاب اقتصادی نہیں، انقلاب تعلیمی نہیں، انقلاب عسکری نہیں، صحیح ہے، انقلاب اسلامی۔ اسلامی سے بھی مراد حقیقی آئیڈیالوجی، قرآنی آئیڈیالوجی، انقلاب اسلامی پہلی۔ یہ کامیاب ہو جائے تو حاصل ہو جائے گا حکومت اسلامی، دولت حکومت اسلامی۔ حکومت اسلامی کے بعد آئے گا دولت اسلامی۔ دولت اسلامی کب ہوتا ہے؟ جب اجرائے قانون ہو جائے، اجرائے قانون ہو جائے۔ یہ صرف ڈھانچہ ہے، یعنی نظام کا آ جانا، ٹھیک ہے، حکومت اسلامی یعنی نظام کا آ جانا۔ لیکن دولت اسلامی کب بنے گی؟ یعنی وہ ریاست اسلامی کب بنے گی؟ دولت اسلامی یعنی ریاست اسلامی، یہ کب ہوگی؟ اسلامی نظام کا اجرا ہوگا، جب نہیں، اجرائے قانون اسلامی ہوگا، اجرائے قانون اسلامی، درست؟ یہ 3 ہو گئے ہمارے پاس۔ چوتھا، اگر یہ ہو جائے تو چوتھا مرحلہ آ جائے گا، اور وہ ہوگا ان کی نظر میں تمدن اسلامی۔ تمدن اسلامی سے ان کی کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مادی اور معنوی ترقی، یعنی سائنسی اور روحانی ترقی، ہر دو میں ترقی۔ مادی ترقی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مٹی کے گھروں میں پہنچ جائیں گے، اتنی ترقی ماضی میں کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ترقی ہوگی، کیونکہ ماضی میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، مثلا میڈیکل میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ لبرل یا الحادی سوچ اور تفکر کی سرزمین پر ہوئی ہے۔ یہاں پہ سرزمین اسلامی ہے۔ مثلا اگر فزکس کیمسٹری بنی تو انہوں نے ایٹم بم ایجاد کیا، صحیح ہے، بایولوجیکل بم ایجاد کیا، کیمیکل بم ایجاد کیا۔ اب یہ بم ایجاد نہیں ہوں گے، اب سلامتی ایجاد ہوگی، اب جو سائنس ترقی کرے گی سلامتی۔ اور پھر اصل ہدف، ہاں 5واں اصل ہدف ہے وہ حاصل ہو جائے گا، یعنی معاشروں کا سمت الہی سفر کمال کرنا،
یعنی معاشروں کا سمت الہی سفر کمال، یعنی بشر جو ہے وہ اللہ کی طرف جائے گا۔ ابھی کہاں جاتا ہے؟ ریسٹورانٹ میں، تفریحی مقامات پہ اور موبائل میں، وہ ہر کوئی چلا جاتا ہے موبائل میں، فوراً ہی موبائل میں جاتا ہے تو ایک اور دنیا میں۔ لیکن پھر کہاں جائے گا؟ غور و فکر میں، تعقل کو پسند کرے گا، ہدایت کو پسند کرے گا، بھاگے گا قرآنی تعلیمات کی طرف۔ یہ پانچویں اس میں ہے۔ مہدویت اسی کا نام ہے، مہدویت میں سفر یہی چلیں گے۔ یہ 5 مراحل آپ کے سامنے آئے۔ بہرحال یہ تیسرا ہمارے پاس آپشن کیا ہو گیا؟ آج کے درس میں ختم ہو گیا۔ آج آ کے رہ گی 2 کے درمیان بات۔ ہم ابھی اس سے بحث نہیں کریں گے، صحیح ہے؟ اس سے بحث کریں تو طولانی بحث ہوگی۔ ہم صرف حکومت شرعی سے بحث کریں گے، اور اب ہماری بحث کا دائرہ اور مختصر ہم کر کے، وہ بھی مکتب تشیع کی نگاہ میں، مکتب تشیع کی نگاہ میں حکومت شرعی اور قانونی کیا ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی مولانا یہ بات کرے کہ یار یہ حکومت کی باتیں چھوڑو، کیا یہ حکومت کی ضرورت اور حکومت والی باتیں ہیں، ہم اسے سمجھ جائیں گے کہ یہ صرف دین کا نہیں، انسانیت کا ہی دشمن ہے۔ اب ادھر ایک مطلب جو کل کے دن ادھورا رہ گیا تھا، ہم اس کو مختصر سے وقت میں لے کے چلتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم مکتب تشیع کی نگاہ میں اگلے مرحلے میں اگلے درس میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، مشکل۔ تو یہاں پہ وہ اگلا مطلب یہ ہے کہ ایک سوال ہم ابھارتے ہیں، دین کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ دین نے آ کے حکومت اسلامی کا تصور پیش کیا، دین کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس 10-15 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس کے اوپر اب اس کو ڈسکس کر لیں تاکہ ہم پھر وارد ہو سکیں، کیونکہ اب ہمارے اندر کی دنیا میں ہم آ گئے، صحیح ہے؟ بیرونی دنیا سے باہر نکل آئے کہ وہ ولی ہمارے لیے بیرونی حکومت تو عقلاً قبول نہیں ہے، غیر عادل حکومت بھی قبول نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا بن جائے گا؟ یہی شرعی دلیل جو ہم پڑھیں گے، یہ جو شرعی حکومت اور اسلامی حکومت کے اب ہم جو معلومات پڑھیں گے، وہ اگر ہمارے لیے قابل قبول ہیں، ہم کہیں گے غیر اسلامی قبول نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم ایک سوال ابھارتے ہیں، دین جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کی کیا ضرورت تھی، کیا حاجت تھی اس کی؟ یہاں پہ آئیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دین کی ضرورت اسی فلسفے سے بہت بڑے پیمانے پہ آشکار ہوتی ہے۔ کتنے بڑے پیمانے پہ؟ اگر کوئی اس ترتیب کے مطابق ضرورت حکومت کا قائل نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اندر سے حقیقی معنی میں دیندار نہیں ہے، وہ صرف معاشرے اور اپنے آباء و اجداد کی اساس کے اوپر دیندار ہے، صحیح ہے؟ وہ اپنے عقل و شعور اور قلبی رغبت کی اساس کے اوپر دیندار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے لیے پہلے نازل کیا ہے، دنیا کی اساس پر آخرت ہے۔ دنیا کے بغیر آخرت ہے یا نہیں؟ اگر دنیا کے بغیر آخرت ہوتی نا تو پھر اس کا نام آخرت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہم نے تو نہیں نام دیا نا، قرآن کریم نے۔ آخر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو، یعنی وہ جو دوسرے مرحلے کی زندگی۔ یہ دوسرے مرحلے کی زندگی کیوں نام دے رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے مرحلے کی زندگی پہ یہ موقوف ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کس نے کہا کہ بھائی دنیا کے اوپر آخرت کی زندگی موقوف ہے، تو پھر جنت جہنم کا کیا تصور؟ جہنمی کون ہے؟ جس کی دنیا جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے برباد تھی۔ جس کی دنیا برباد، اس کی آخرت برباد۔ جس کی دنیا راہ راست اور ہدایت پہ، اس کی آخرت سالم اور آباد۔ یہ بات جب آپ کو سمجھ آ گئی تو ادھر سے ہمیں ایک اہم مقدمہ پتہ لگ جاتا ہے۔ دین انسان کی ضرورت جو ہے وہ معاشرے اور اس کی انفرادی زندگی کے اعتبار سے ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں یا اپنے اجتماعی زندگی میں دین کے قبول اور اثر انداز ہونے کا قائل نہیں ہے تو یہاں پہ کیا چیز جنم لے گی؟ یہ بات جنم لے گی کہ اصلاً یہ دنیا کو برباد کرنا چاہتا ہے، ویران کرنا چاہتا ہے۔ یہ جب مقدمہ آپ کے لیے واضح ہو گیا، یعنی یہ والی بات بہت اہم تھی، اب کیونکہ یہ والے مقدمات نہیں لکھے جائیں گے، یہ ضمنی ایک بحث ہے،
یعنی میں آپ کو دین کی ضرورت کے اوپر ایک اور انداز سے لے کے آ رہا ہوں، اور یہ جو انداز ہے اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ معاشروں کی حیات کے لیے دین کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ پہ آکسیجن ختم ہو رہی ہے اور اسی ٹائم پہ ادھر دین بھی ختم ہو رہا ہے اور دو میں سے ایک کو بچایا جا سکتا ہے، تو یہ معلومات بتاتی ہیں کہ اس کو بچایا جائے گا، دین کو بچایا جائے گا، کیونکہ آکسیجن اس کی ختم ہوگی، آخرت تو آباد ہے نا، دین ختم ہو گیا تو پھر وہ تو ٹھیک ہے، یہ دنیا جائے گی، آخرت بھی جہاں ہمیشہ رہنا وہ بھی جائے گی اس کے۔ اچھا آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ بات چلیں ٹھیک ہے، موٹی موٹی باتیں کی، دین ضرورت کیسے ہی ہے تو ذرا بتائیں، ایسی کیا دین کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ ادھر ہم کہیں گے دیکھیں دین کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں، ہم مختصر سا اشارہ کریں جس کے اوپر اختلاف نہیں پایا جاتا، یہ اس مقدار کو حتماً دین کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی کی اساس کے اوپر قوانین کے مجموعے اور اخلاقیات۔ جو بھی مذہب یا تفکر یہ تین چیزیں دے، سمجھ لیں کہ یہ دین ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آئیڈیالوجی، نظریات، عربی میں آپ اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ عقائد۔ اسے آپ عربی میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ عقائد۔ عقائد اصل میں وہی آئیڈیالوجی ہے۔ آئیڈیالوجی نمبر 2، اس آئیڈیالوجی کی اساس پر کیا چیز؟ قانون۔ نمبر 2 قانون۔ نمبر 3 اخلاق اور آداب۔ اخلاق اور آداب کا فلسفہ بھی آئیڈیالوجی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے آئیڈیالوجی جڑ ہے، اس لیے اصول دین کہتے ہیں۔ اس اصول دین پہ کون دو نکلے ہوئے ہیں باہر؟ قوانین کے مجموعے، جسے ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ شریعت، یا دوسرا نام کیا ہے؟ فقہی احکام۔ صحیح ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ شریعت یا فقہی احکام۔ اور دوسرا سرا جو نکلا ہوا ہے وہ اخلاق اور آداب آئیڈیالوجی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کیسے انشاءاللہ بھی آئندہ کے دروس میں آپ کے لیے آئے گا۔ بس ان تین کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ دین۔ دین اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی توحیدی آئیڈیالوجی، اسلامک آئیڈیالوجی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ادھر سے ہی نکلی، کیونکہ اللہ کو مانیں گے تو نبوت اور رسالت کو بھی مانیں گے، اور نبوت اور رسالت کے نتیجے میں قانون جو ہم ادھر ضرورت پڑ رہے تھے وہ بھی آئے گا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہم نے کل معاشروں کے وجود کا اہم سبب کیا پڑھا تھا؟ کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ معاشرے کس سے؟ معاشرے صرف انسانوں کے آ جانے سے، یعنی ایک جگہ پہ لوگوں کے جمع ہونے سے معاشرہ بن جاتا ہے؟ کس سے بنتا تھا؟ یہ بھی ہونا ضروری ہے، بندے ہی نہ ہو تو معاشرہ بھی نہیں۔ کل ہم نے پڑھا اور آپ کو کئی مثالیں بھی دی تھیں کہ معاشرہ، لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہے، لیکن لوگوں کے جمع ہونے میں ایک دوسرے سے جڑیں گے کس سے؟ وہ خاص نام تھا انسانی ضروریات کا قیام۔ نہیں وہ تو ایک الگ چیز معاشرہ ہو گیا، وہ تو جمع ہونے کا سبب تھا، انسانی کلچر، جیسے عادات، رسومات، اسی کو کہتے ہیں اخلاقیات اور آداب۔ آداب اسی سے تعبیر ہیں، جیسے آپ آداب اگر نکال دینا تو معاشرہ نہیں جڑا رہے گا۔ یہ آداب ہیں جو نسب کی رعایت کرتے ہیں، یہ آداب معاشرہ ہے جو رسومات جو شادی کی ہیں، وفات کی ہیں، مہمان نوازی کی ہیں، میل ملاپ کی ہیں، طرح طرح کی ہیں، اور اسی میں پھر اخلاقیات کا جنبہ ہے۔ اسی لیے دین یہاں پہ کامل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ایک طرف آئیڈیالوجی ہو گئی، دوسری طرف قوانین کا مجموعہ ہو گیا، اور تیسری طرف وہ جو معاشرے کی، جسے آپ کہیں گے یہ اجزاء کو جوڑنے والی گوند ہے، ایلفی ہے جوڑنے والی۔ وہ ایلفی کیا ہے؟ وہ یہ نسب اور کلچر اور عادات اور رسومات ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ یعنی اس کے ذریعے سے پھر لوگ ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بحث آگے، ابھی ہم دین کی طرف آئیں۔ یہاں پہ ایک اہم چیز، اب آ جائیں آپ، دین کیسے ضروری ہے، اور اگر کوئی حکومت اور سیاسی بحث نہیں کرتا وہ کس طریقے سے دین سے باہر چلا جائے گا، یہ فلسفہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ یہ بھی مقدمات تھے۔ اب میں کل اس کے انشاءاللہ مقدمات سوال جواب کی صورت میں آپ کو مزید آپ غور و فکر کر کے آئیں تو آشکار ہوں گے۔ جیسے آج آپ نے یہ 4 ایک دوسرے سے ربط کو جوڑ لیا، اسی طرح اب یہ والا بھی ربط جوڑنا ہے دین کے بھی، کہ پہلے دین کی شناخت ہو جائے، آئیڈیالوجی
اسی آئیڈیالوجی کی اساس کے اوپر کیا نکلا؟ قوانین کا مجموعہ، اور انہی قوانین کے مجموعے کے ہمراہ ایک اور چیز آئیڈیالوجی کی اساس پہ آداب اور اخلاقیات۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ آئیں، دیکھیں ہم نے جب کہا معاشرے کے اندر ضرورت حکومت کے لیے، پہلی چیز ہم نے کہا کہ فساد کا دور ہونا ضروری ہے۔ فساد کو دور ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ قانون چاہیے۔ لیکن جھگڑا ہو جائے گا کہ قانون کون بنائے؟ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یار مجھے کوئی حکومت وغیرہ کے مسائل میں نہیں حصہ لینا، تو میں اس جگہ پہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تم نے جو قانون بنانا ہے بنا لو، میں اپنے ہی قانون کے مطابق گھر میں عمل کرتا رہوں گا۔ صحیح ہے؟ تو اس جگہ پہ آپ ایک اور فساد کو جنم دے رہے ہیں، ایک اور فساد کی طرف رغبت دلا رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ نہیں، آپ دوسرے قانون کو گویا کہ مان رہے ہیں۔ حصہ نہ لینا اور خاموش رہنا وہ دوسرے قانون کو ماننے کی طرف آئے گا۔ اگر ہم بالفرض کہتے ہیں کہ دوسرا قانون رائج ہو گیا، بشری قانون آ گیا، تو اجرا کون سا قانون ہوگا؟ بشری یا الہی؟ بشری۔ جب بشری قانون اجرا ہوگا تو حکومت کون سی آئے گی؟ بشری۔ یہ جو بشری اور غیر الہی حکومتیں، غیر شرعی حکومتیں آ رہی ہیں، یہ فساد کو برپا کریں گی یا نہیں؟ جب فساد برپا ہو جائے گا تو ہمارے فقط اقرار سے اور ظاہری عبادتوں سے اس فساد کا علاج ہو جائے گا؟ فساد کا علاج کس سے ہونا تھا؟ نہیں، فساد کا علاج پھر پیچھے جائیں، قانون سے، قانون اور اجرائے قانون سے فساد کا علاج ہونا تھا نا۔ تو آپ تو یہاں پہ قانون کو صرف رٹا لگا رہے ہیں، قانون کو تو تسلیم نہیں کرتے معاشرے میں۔ یہاں پہ یہ ولایت فقیہ کی جنہوں نے دلیل دی ہے وہ اسی بات کے تو قائل ہیں۔ امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات تو لے کے آئے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 انبیاء بھیجے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اور آخری شریعت، کامل ترین شریعت دے کے آئے، اور ولایت اور امامت کے ساتھ یہ دین تمام اور اکمال تک پہنچا، اتمام اور اکمال ہوا، وہ اس وجہ سے تھا کہ طہارت نجاست کے رٹے لگا کے اور صرف مدرسوں میں بیٹھیں اور پھر دال روٹی پانی وغیرہ پی کے زندگی بسر کریں؟ یا نہیں کہیں کہ یہ قانون معاشرے میں ہونا چاہیے، صدا بلند کریں؟ یعنی وہ اس دور میں جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ صرف تقدس اور تعظیم کے لیے اتاری یا معاشرے کے اندر سے فساد دور کرنے کے لیے اتاری؟ اگر اس دور میں فساد دور کرنے کے لیے قوانین اور شریعت کی ضرورت تھی تو آج اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس دور میں اگر قانون اور شریعت کے بغیر اللہ تعالیٰ معاشرہ نہیں رکھنا چاہتا تھا اور اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا، آج کے دور میں کوئی اہتمام اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ ہم کہیں گے حکیم ذات سے یہ بعید ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ لہذا دین کو صرف تقدس کی نگاہ سے نہ دیکھو، دین ہماری زندگیوں کے سنورنے کے لیے، فساد کو دور کرنے کے لیے، بالفاظ دیگر اللہ نے یہ دنیا کسی خاص مقصد کے لیے بنائی یا نہیں؟ وہ مقصد خلقت جو ہے وہ کب پورا ہوگا؟ فساد سے یا فساد دور ہونے سے؟ اگر فساد دور ہونے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ قانون۔ آپ اس قانون کی جب اجرا کی نہ بات کر رہے ہیں، نہ اس کوشش کر رہے ہیں، نہ اسے مان رہے ہیں، تو کیسے دیندار ہیں پھر؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدرسے کی 4 دیواری میں شرع العلوم، مقاصد اور درس خارج پڑھ کے دیندار سینے کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے بن جاؤں، لیکن جب میں نے معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنا ہے تو کس طرح سے زندگی بسر کروں؟ بے دین ہو کے۔ یہ دیندار ہے یا بے دین ہے؟ تو عملاً بے دین پھر ہو گیا نا۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ تقاضا کرے، اگر یہ ٹکراؤ کرے کہ نہیں یہ قانون مجھے قبول نہیں ہے، ہاں مجھے اکراہن و جبرن تم منوا لیتے ہو تو میں نے تو نہیں قبول کیا نا، یہ خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا۔ لہذا اس ٹائم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ولایت فقیہ کے نظریے کی بنیاد نہ رکھتے اور یہ پائے تکمیل تک بے توفیق الہی اور لطف کرم الہی کی بنیاد پہ نہ ہوتا تو یہ جتنے بھی دیندار موجود تھے وہ انہی حکومتوں کے نظاموں کی وجہ سے عملی طور پہ شدید طور پہ بے دین ہو چکے ہوتے۔ لہٰذا یہ جو آپ کو معجزاتی طور پہ انقلاب اسلامی کی کامیابی نظر آتی ہے، یہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ و امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم کے بغیر ناممکن ہے۔ ہدایت کا چراغ ہی بند تھا اگر، کیونکہ اسلامی کمیونزم کے نعرے لگے ہوئے تھے اور اسلامی ڈیموکریسی کے نعرے لگے ہوئے تھے۔ آپ اسلامی ڈیموکریسی کی حکومت لائیں گے، وہ کون سے حکومت قانون لائے گا؟ لوگوں کا قانون لائے گا۔ لوگوں کا قانون تو یہ کہتا ہے بے حجابی ہو، لوگوں کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ منشیات شراب کی صورت میں قلیل مقدار ہے تو آزاد ہو، جنسی آزادی ہو، فحاشی کا شکار ہوتا ہے تو ہو جائے، کیا ہے اس میں مسئلہ؟ پورے خاندانوں کو اس نے برباد آ کے کر دیا۔ حتیٰ کہ دینی عنوان سے جو دہشت گردی ہے وہ دین اسلام لایا ہے یا یہی استعمار لایا ہے؟ طالبان اور داعش استعمار لے کے آیا ہے، دین اسلام نے کوئی تھوڑی گلے کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس ٹائم سیاست سے دوری کا مطلب بے دین ہونا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ میں ترتیب کل آپ کو دوبارہ سے ذہن نشین کراؤں گا تو آپ کے لیے پھر یہ مقدمات آپس میں روشن ہو، جیسے بھی آپ سمجھ گئے کہ حکومت کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا وجود، کیونکہ قانون آپ نہیں جاری کریں گے، اور الہی قانون کے تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک اور نئے طرز کا فساد برپا کر دے، یعنی پہلے 1-2 دنوں میں یا 1 سال کے اندر ہی معاشرہ ختم ہو جانا تھا، لیکن اب 100 سال رہے گا پھر معاشرہ ختم ہوگا۔ اس سے یہ فرق آ گیا، ہر 2 صورتوں میں تباہی اور ہلاکت ہے۔ یہ جب ہمارے لیے بات واضح ہوئی اور آخری جملہ اس کی پر ہماری بات 3 منٹ رہ گئے اختتام پذیر ہوتی ہے، یہاں سے ہمیں حکومت اور دین کے شدید ربط کا، یعنی حکومت اور انسانی خلقت کے تقاضوں کا پورا ہونا، کیونکہ ابھی قانون کو ہم کل پڑھیں گے کہ قانون کون بنائے اور کیوں بنانے کا حق اللہ کو ہے، اس کے اوپر تفصیلی بحث ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی کہ حکومت اور نظام حکومت کی مباحث کو ترک کرنا در حقیقت بے دینی پھیلانے اور بے دینی کو جاری کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ پتہ لگ گئی، مکتب تشیع میں امامت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ امامت ہی ہے نا اس کا نظام۔ مثلا غدیر میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اعلان ولایت کیا گیا تھا وہ ان کی معجزاتی اور کرامتی شخصیت کا اعلان تھا یا پوری امت اور ریاست کے اوپر حکمرانی کا اعلان تھا؟ اہل سنت اس بات کی قائل ہیں کہ نہیں، وہ ان کی معجزاتی اور کرامتی شخصیت کا اعلان تھا، ولایت تکوینی کا اعلان تھا۔ کس نے کہا کہ یہ ولایت حکومتی کا اعلان تھا؟ شیعہ کس بات کے قائل ہیں؟ یعنی کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، ویسے ابھی معاشرے کی جہت سے دیکھیں، معاشرہ کیا سمجھتا ہے کہ کون سی ولایت کا اعلان تھا؟ ولایت بمعنی سرپرستی۔ کون سی سرپرستی؟ دونوں سیم، یعنی ذمہ داری۔ بنیادی تو دیکھیں، اس کا کوئی منکر تھا جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی معنوی بلندی اور عبادت کا کوئی منکر تھا؟ نہیں، وہ سب قائل۔ تو پھر کون سی حکومت ولایت کا اعلان تھا؟ سیاسی۔ دلیل کیا ہمارے پاس؟ اگرچہ ہم لوگ لاشعوری طور پہ تسلیم کرتے، شعوراً ہمیں اس بات کا نہیں پتہ، لہٰذا ایک نو کہہ سکتے ہیں کہ ولایت بمعنی دوستی لے کے اہل سنت نے ایک انحراف اختیار کیا، اور یہاں پہ بعض ہمارے معاشروں میں اہل منبر نے تشیع میں غلط تصویر کشی کر کے صرف کرامتی، معجزاتی اور ولایت تقوینی کے عنوان سے ولایت کے آشکار کرنے کو انحرافی طور پہ انہوں نے ایک سمت کو لے گئے، کیونکہ یہ تو پہلے سے موجود تھی۔ اس کے لیے تو غدیر کا اعلان ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو دیگر فضائل مختلف مواقع پہ تھے۔ لاشعوری طور پہ تشیع کیسے جانتی ہے؟ کیونکہ خلیفہ اول کے مقابلے میں حکمران اسلامی ریاست کا ہم امیر المومنین علیہ السلام کو مانتے ہیں یا نہیں؟ جب سنی دلیل پوچھتے ہیں تو ہم سب سے پہلی دلیل کون سی لاتے ہیں؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بس اس کا یہ مطلب ہو گیا تو حکمرانی کا اعلان ہوا نا، حکومتی ولایت حکومتی کا اعلان ہوا نا، معلّہ تو یہ دلیل نہیں بنتی۔ مناظرے میں تو حکومت ولایتی کہتے ہیں، لیکن جب آپس میں بحث ہو جائے تو پھر کہتے ہیں سیاست درمیان میں نہ لاؤ۔ کہتے ہیں یہ کیا منطق ہوئی، سیاست درمیان میں نہ لائیں؟ تو امامت اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ بعض جگہ نہیں، صرف امام ہادی تھے، رہنما تھے۔ کہ ہادی اور رہنما ہمارے یہاں ابھی حاکم کی شرائط آئیں گی، ہادی اور رہنما ہی تو حاکم حکومتی بنتا ہے۔ تو یہ بات آپ کے لیے آئی۔ اگر آج کے دن دین کو معطل قرار دے دیا جائے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی آپ کہیں گے آؤ خوب فساد کو برپا کرو،
اگر دین کو معطل قرار دے دی، اس لیے بعض علماء کا مبنی یہ ہے کہ دین معطل نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے طور پہ ان فقہا کی جب بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے جمعے کو واجب عینی قرار دیا ہے، صرف یہ بات کرنے کے دیکھیں انہیں پاداش میں کیا سننا پڑتا ہے۔ وہ یہ معاشرے کو بتانا چاہتے ہیں کہ انفرادی دنیا میں تو جو اجتہاد ہوا اس میں تو تم نے نماز اور روزے کو معطل نہیں کیا، وہ جو دین اسلام کی اجتماعی جو تعلیمات تھیں اور اس میں اجتماعی طور پہ دین کا ایک رخ تھا، ادھر کیوں تم تعطیل کے قائل ہوتے ہو؟ وہ ایک سوال ابھارتے ہیں سوچنے کے لیے تاکہ معاشرہ اس طرف جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہمارے ہاں فتاوی انفرادی دنیا میں بھی رہے ہیں کہ اکابر فقہا اپنے دور میں 600-700 سال اس کے بارے میں فتویٰ دیتے رہے، لیکن 800-900 سال کے بعد بالکل اس کے برعکس فتویٰ اور وہ بعد میں رائج ہو گیا۔ اس وقت جب انہوں نے فتویٰ دیا ہوگا تو کتنی سنی ہوگی؟ جیسے یہ کنویں سے پانی نکالنا شرع العلماء میں آپ پڑھتے ہیں، کتنوں نے واجب قرار دیا ہے؟ شہید ثانی تک تو 1-9 پھر بھی واجب تھا، انہوں نے واجب بھی بتایا، مستحب بھی بتایا ہے۔ بعد میں اجتہاد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ قرب پانی ہے، اصلاً واجب ہی نہیں ہے، نجاست کے لیے، نجاست سے پاک کرنے کے لیے اتنے ڈول نکالنا مستحب قرار دے دیا، انہوں نے کہا اس کے بغیر بھی پاک ہے۔ اب وہ جو آپ کہیں گے 900 سال یا 700 سال فتویٰ دی، وہ پھر کیا ہے؟ اور بڑے بڑے لمبے نام لے آئیں تو اس جگہ پہ مرغوب ہو جائیں بڑے ناموں سے۔ خمس کے مسائل ایسے ہی ہیں، خمس چونکہ مال ہے، خمس ایک مسلمانوں کا اجتماعی مال ہے جو حاکم کے ہاتھ میں جانا چاہیے۔ آپ یہ پڑھ لیں، تعلیمات تشیع اور اہل سنت دونوں اس حوالے سے واضح ہیں، لیکن خمس کا جو مال اجتماعی دنیا میں تھا اس کو تو اجتماعی حوالے سے حاکم شرع مجتہد کے حوالے سے آپ اجتہاد کر کے نکال لیتے، ادھر تعطیل کے قائل نہیں ہیں، جبکہ ادھر بھی یہ والے مسائل ہیں۔ بعض علماء نے واضح طور پہ فتویٰ دیا اور آج بھی بعض اس کے معتقد ہیں، جیسے پاکستان میں خود ڈھکو صاحب اس کے معتقد رہے ہیں کہ خمس جو ہے وہ مباح ہے، واجب ہے ہی نہیں، کیونکہ مباح والی ہمارے ہاں احادیث موجود ہیں، معتبر بھی بعض احادیث ہیں ان میں سے، لیکن آپ نے کہا کہ مباح ہو جائے تو خمس وظیفہ ہے، وہ تو معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری ہے، ادھر تو آپ نے بہترین اجتہاد کیا اور واجب قرار دے دیا۔ اس لیے یہ گنجائش اپنی جگہ موجود، جیسے آیت اللہ سیستانی نے مال تجارت پہ احتیاط لازم کی بنیاد پر زکوٰۃ واجب قرار دیا۔ آپ جائیں زکوٰۃ پڑھیں، آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ تعالیٰ کے تمام سے ہٹ کر ہے۔ آپ کہیں گے نہیں صرف مجتہد ہی یہ کام کرے، جی یہ کون سی آیت اور روایت میں لکھا ہے کہ علمی مباحث کرنی ہے تو صرف پہلے مجتہد ہونے اپنا ڈکلیئر کریں، اس کے بعد آپ علمی بحث یا ایک اس حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اجتماعی عنصر دین کا ابھار سکتے ہیں؟ اشتباہات میں سے ہے یہ۔ لہٰذا یہ مبنی ہے کہ دین تعطیل نہیں، دین تعطیل کرنا ہے یعنی بے دین دنیا کو کرو، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کو مقدمات کے بعد یہ بھی منطقی ترتیب سے ہمارے 3-4 مقدمات بنتے ہیں دین کے حوالے سے۔ لہٰذا آج کے دور میں یہی دین کی صورتیں ایک ہیں، وہ جن کی زبانوں پہ دین ہے، اس لیے وہ الہادی حکومت کو بھی مان لیتے ہیں، جمہوری حکومت کو بھی مان لیتے ہیں، وہ بادشاہت کو بھی مان لیں گے، وہ کہیں گے یا صرف عزاداری کرو یا حسین کرو، تمہیں اس سے کیا غرض ہے، اپنا کھاؤ پیو بس۔ لیکن جو عاقل انسان ہے وہ کہے گا ضرورت دین